لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب میں شاکر سے ملنے گیا تو اللہ کرے یہ میری بات مریم بی بی تک پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. مریم نواز جو ہے میری شعر پڑھتی ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ان کا پیغام پہنچا دیں کہ مجھے صرف ایک اچھی قبر کی جگہ چاہیے جو پرسکون ہو، اور میں کو بھی آپ سے دولت شہرت نہیں مانگتا. اچھا، یعنی اتنا وہ پرسان حال زندگی گزار رہے ہیں. جائیں تو شاکر کا جو گھر ہے بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ. تو اگر یہ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ حال ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا صوبہ ہوتا تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آپ نے شاکر شجاع آبادی کا ذکر کیا، آپ کی ان سے ملاقات بھی سرائکی کا ایک بہت بڑا نام ہے. بالکل. اور آپ نے سرائکی تحریکیں چلائیں، سرائکی کی آواز بلند کی. آپ لوگوں نے خود ان کی اتنا مجھے لگتا ہے کہ قدر نہیں کی جتنا ان کی کرنی چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کی محرومی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سرائکی قوم تو شاکر جو ہے شجاع آبادی ان کو بے انتہا عزت دی. ہم نے بے انتہا عزت دی. ان کو کئی دفعہ ایوارڈ دیے گئے، کئی دفعہ خراج تحسین پیش کیا گیا. جب مجھے یاد ہے کہ گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت میرے والد صاحب نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ شاکر شجاع آبادی صاحب کو کوئی خصوصی پیکیجز دیے جائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب میں شاکر سے ملنے گیا تو اللہ کرے یہ میری بات مریم بی بی تک پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. مریم نواز جو ہے میری شعر پڑھتی ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ان کا پیغام پہنچا دیں کہ مجھے صرف ایک اچھی قبر کی جگہ چاہیے جو پرسکون ہو، اور میں کو بھی آپ سے دولت شہرت نہیں مانگتا. اچھا، یعنی اتنا وہ پرسان حال زندگی گزار رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کہا کہ میری کچھ چیزیں جو ہے سہولت کی بڑھا دیں. کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کہیں. انہوں نے کہا کچھ بتائیں گے، کچھ بھی نہ کہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے قبر کی جگہ کوئی ایسی دیں، کیونکہ وہ خود بھی تنہائی پسند ہے اور شاید ویسے بھی تنہائی پسند ہوتے ہیں. مجھے کوئی تنہائی میں جگہ ملے جہاں میں ہوں، میری تنہائی. تو اگر کوئی بات یہ ان تک اعلیٰ والوں تک پہنچا دے تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ. ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ صرف ویڈیو کی حد تک ہوتی ہے. انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کی حد تک کہتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبہ ہو. اب دیکھیں یہاں کے لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے. اب شاکر شجاع آبادی اتنا بڑا شاعر آپ کا، وہ اب بھی بیمار ہو تو میں نے کئی مرتبہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں تپتے ہوئے دھوپ میں اسے موٹر سائیکل پر لے کے جا رہے ہو. بالکل ایسے، اور اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا ابھی بھی آپ جائیں تو شاکر کا جو گھر ہے بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ. تو اگر یہ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ حال ہوتا. تو اس لیے کہتے اگر ہمارے اپنے لوگ ہوتے تو ہم ان کی گریبان بھی پکڑتے، ہم ان سے سوال بھی پوچھتے. آپ دیکھیں شاکر شجاع آبادی جیسے لوگ بھی ہمارے دھرتی کے جو فخر سمجھے جاتے ہیں رول گئے ہیں وہ. اس لیے عاشق بزدار صاحب نے کہا تھا نا سا قیدی تخت لاہور تھے، تو ہمارے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا صوبہ ہوتا تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اچھا، آپ کے والد صاحب نے سرائکی صوبے کے لیے بڑی کاوش کی ہے، تحریک کو چلایا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں انہوں نے ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا کو جو ہے تھپڑ مار دیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا؟ میرے والد صاحب بھی سرائکی کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جو مین کردار ہے وہ میرے چچا ہیں خواجہ غلام فرید صاحب. انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے خیال میں ابھی تک بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ساری زندگی، اور اب تو مطلب کہ وہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتے. انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اپنی ساری زندگی سرائکی صوبے کے نام کر دی. تو یہ میں اس وقت چھوٹا تھا کافی، یہ واقعہ ہوا تھا. وہیں طبقہ تھا کہ ہمارے وہ علاقے میں سیلاب آیا تھا شدید قسم کا، تو وہیں انتظامیہ کا کوئی فوکس نہیں تھا، کوئی نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی بات کرنے والا. تو اس وقت جو میرے والد صاحب نے ایک آواز اٹھائی تھی، تو اس وقت شہباز شریف میں سی ایم تھے، تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی ان کے خلاف، چپکلی شروع ہو گئی تھی. وہاں پہ سے کئی واقعات پیش ہوئے. انہوں نے کافی اسٹرانگ آواز اٹھائی کہ اتنا بڑا سیلابی ضلع یہاں سے گزر رہا ہے، سرائکی میں سے پورا برباد ہو گیا اور آپ کچھ کر بھی نہیں.
تو وہاں ان سے ایک واقعہ ہوا تھا اس قسم کا, تو شہباز شریف صاحب نے سمجھ لیا کہ میں نے پرسنل ایک وہ غصہ نکالا ہوگا شاید. تو اس وقت انہوں نے واقعی تھپڑ مار دیا تھا؟ واقعی مار دیا تھا, موبائل مارا تھا. اچھا, موبائل مارا تھا. تو اس کا کوئی ایک ایگریشن ریئیکشن بھی آیا تھا؟ آج ایکشن ہوا تھا. اچھا کافی حالات خراب ہوئے تھے. اچھا. گرفتار بھی ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک سرائیکی صوبے میں ایک بہت ایک سمجھ لیں گے ایک نفرت کی آگ پھیل گئی تھی بہت زیادہ. تو پھر بھی کافی حالات خراب ہو رہے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے ملک کی خاطر ان کو ٹھنڈا کیا. پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے. اچھا, آپ کے والد صاحب نے پھر سیاست چھوڑ کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ میرے خیال میں انہوں نے واقعہ بھی کوٹ کیا ہے کہ کسی بزرگ نے ان کو کہا تھا. جی, اپنا بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو سیاست میں لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ بالکل جوان تھے, میری ایج کے تھے نا, تو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمارے خاندان کے ایک بڑے ان کو رسپیکٹ اور ان کے ایک روحانیت اٹیچمنٹ تھی. خواجہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کے والد ذوالفقار بھٹو صاحب, ان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کورٹ میں خواجہ صاحب کے شعر بھی پڑھے تھے. تو ان کی بڑی محبت تھی. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری جماعت میں آئے, ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. بی بی کے ساتھ اچھا وقت گزرا. اس وقت سیاست کافی بدلی ہوئی تھی, لوگ اچھے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2014-15 کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا. ٹھیک ہے. اس سیاست میں جس طرح طوفان بدتمیزی شروع ہوئی, اب تو سیاست ذاتیات بن چکی ہے, جیسے انڈیا پاکستان ہو. اب تو وہ سیاست رہی نہیں ہے. تو پھر میرے والد صاحب کو پھر وہ مزہ یا اس طرح کے لوگ نہیں ملے, تو وہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ گئے. پھر درگاہ کا اتنا کام ہوتا ہے, مریدین اتنے ہوتے ہیں, پھر وہ مریدین شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ٹائم دیں, کیونکہ سیاست ٹائم مانگتی ہے. بالکل. تو انہیں بالکل سیاست سے کٹ آف ہو کر پھر دربار پر ہی فوکس کرتے ہیں, اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, خواجہ صاحب کے پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے.